نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حج کا پانچواں دن آپ اور ہم مینا میں ہیں، اپنے اپنے خیموں میں، وہاں پر ہم نے رات گزاری۔ تو جب پانچواں دن ہوا 12 ذو الحجہ، تو زوال کے بعد جب ظہر کی نماز کا وقت جائز ہو جائے، صحیح ہو جائے، تو اس کو زوال کہتے ہیں۔ تو زوال کے بعد ہم نے پھر اپنے اپنے خیموں سے آ کر بلڈنگ جمرات کی بلڈنگ کے پاس آنا ہے۔ لیکن اگر کسی نے صرف 12 تاریخ کو واجب جمرات کرنے ہیں اور پھر اپنے اپنے بلڈنگوں میں یا مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں جانا چاہتے ہیں اور پھر اپنے خیمے میں واپس نہیں جانا چاہتے، تو جو سامان اپنے خیمے میں رکھا تھا مینا میں، تو وہ سامان بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لائے۔ چھوٹا سا تیلا ہو، بڑے بڑے بیگ وہ نہیں چھوڑتے درمیان راستے میں، انتظامیہ والے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور لیتے ہیں آپ لوگوں سے، اور پھر کباڑ میں ایسی جگہ پر پھینک دیے جاتے ہیں سامان، جہاں سے پھر اٹھا لینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے واپس اپنے خیموں میں 12 تاریخ کو زوال کے بعد جو ہے نا جمروں کے پاس آنا ہے۔ جب ہم 12 تاریخ کو زوال کے بعد پہلے جمرے کے پاس آئے، تو پہلے جمرے کو جو ہے نا وہ ہم نے مارنا شروع کیا۔ یہ 70 فٹ 22ویں دیوار ہے گول۔ تو ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر رغم الشیطان ورضا الرحمن اللہم حج مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا، بسم اللہ اللہ اکبر رغم الشیطان ورضا الرحمن اللہم حج مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا، بسم اللہ اللہ اکبر رغم الشیطان ورضا الرحمن اللہم حج مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا، بسم اللہ اللہ اکبر رغم الشیطان ورضا الرحمن اللہم حج مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ اگر کوئی اتنی لمبی بڑی دعا نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس دیوار کو کنکری سے پھینکنا ضروری نہیں، کنکری کو دیوار میں، اس بیضوی دیوار میں پھینک دینا یہ ضروری ہے کہ اس دیوار میں، بیضوی دیوار میں اندر آ جائے، تو پھر کنکری ہو گئی، واجب ادا ہو گیا۔ تو ہم نے اس کو مارا پہلے جمرے کو، پھر آگے بڑھے، پھر دوسرے جمرے کو آگے بڑھے، ہم نے پھر دعا مانگی کھڑے ہو کر۔ جب انتظامیہ والے تھے اور رش سے ہم آگے بڑھے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے کڑے دعا مانگی۔ پھر جو ہے نا پھر دوسرے جمرے کو اس طرح پھینکا، بسم اللہ اللہ اکبر رغم الشیطان ورضا الرحمن اللہم حج مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا، پھر دوسری کنکری، پھر تیسری کنکری، پھر چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، تو 7 کنکری سے دوسرے جمرے کو بھی مارا۔ پھر آگے بڑھے، پھر ہم نے پھر دعا مانگی، پھر تیسرے جمرے کے پاس پہنچے۔ تینوں جمرات کے جو ڈیزائن ہیں وہ ایک جیسے ہیں، صرف ناموں میں تبدیلی ہے کہ جو مینا کی طرف سے، مزدلفہ عرفات کی طرف سے آتے ہیں تو پہلے جو جمرہ ہمارے سامنے پڑتے ہیں اس کو ہم پہلا جمرہ کہتے ہیں، دوسرا جمرہ کہتے ہیں، تیسرا جمرہ کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی طرف سے جب آتے ہیں تو پہلے ہمیں بڑا جمرہ درمیان سامنے آئے گا، پھر درمیانہ، پھر چھوٹا جمرہ آئے گا۔ بہرحال ہم نے 12 تاریخ کو بھی رمی جمرات کر دی۔ تو جمرات کر دی تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے 13 تاریخ کو رمنے جمرات نفلی طور پر کرنی ہے تو واپس جا کر بہتر یہی ہے کہ آپ مسجد خیف میں ٹھہریں۔ عورتوں کے لیے بھی جگہ ہے، مردوں کے لیے بھی اس میں جگہ ہے۔ تو بہرحال 12 تاریخ کو زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک سال ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، لیکن اللہ نے اس سے ہمیں بچایا۔ کچھ انہوں نے کارڈ تقسیم کیے خیموں میں اور کہا کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے کہ یہاں والے 11 تاریخ کو وہ زوال سے پہلے، 12 تاریخ کو بھی زوال سے پہلے کنکریاں ماریں گے۔ تو ہم سب نے مل کر بات کہی کہ بھئی ہم جو ہے نہ 11 تاریخ کو زوال سے پہلے کنکریاں مار سکتے ہیں، نہ 12 کو مار سکتے ہیں۔ اگر کسی نے 11 تاریخ کو زوال سے قبل یا 12 ذی الحجہ کو زوال سے قبل کنکریاں ماری تو دوبارہ مارنا ضروری ہے، دوبارہ مارنا۔ اگر نہ ماری تو پھر وہ ان کنکریوں کی وجہ سے بے وقت سے قبل کنکریاں پھینکنے کی وجہ سے ان پر دم واجب ہو جاتا ہے۔
ایک کنکری آپ نے نہیں پھینکی، کم پھینکی تو اس سے ایک صدقہ، 2 کنکریاں نہ پھینکی تو 2 صدقے واجب ہو گئے، 7 کنکریاں نہ پھینکی تو پھر جو ہے نا آپ کے ذمے ایک دم واجب ہو جاتا ہے، اور آپ نے وہی کنکریاں اگلے دن بھی اس کو دوبارہ جو ہے نا بطور قضا پھینکنی بھی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے دن آپ نے کنکری نہ پھینکی تو دوسرے دن میں جو ہے نا آپ نے وہی کنکری بھی پھینکنی ہے، اس دن کی بھی پھینکنی ہے۔ تو بہرحال ہم نے وہاں پر اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھئی کنکریاں پھینکنے کے لیے میں نہیں جا سکتا، تو آپ اسے کہیں کہ بھئی آپ کی طرف سے میں خود جو ہے نا وہ کنکریاں تب پھینکوں گا جب آپ معذور ہوں گے، تو وہ کہے گا میں تو معذور ہوں۔ آپ اسے بتائیں کہ کسی بڑے عالم سے پوچھیں، کیونکہ معذور ہونے کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیدل جمرات کے پاس نہ جا سکتا ہو، یا ویل چیئر کے ذریعے نہ جا سکتا ہو، یا گاڑی کے ذریعے نہ جا سکتا ہو، گاڑی کے ذریعے سے جانا اس وقت تو بہت مشکل ہوتا ہے، البتہ پیدل نہ جا سکتا ہو تو ریڑھی میں یعنی ویل چیئر کے ذریعے سے وہاں پر لے جانا، اور وہاں پر کھڑے ہو کر نماز بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو پھر اس کی طرف سے کوئی دوسرا کنکری پھینک سکتا ہے۔ جب نہ پیدل آ سکتا ہو، نہ گاڑی کے ذریعے سے، نہ ویل چیئر کے ذریعے سے، اور نہ وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو، تو اس ایسے آدمی کی شکل سے، ایسے آدمی کی طرف سے کوئی دوسرا آدمی وہ رمی جمرات کر سکتا ہے، لیکن پہلے وہ اپنا جمرہ مارے، اپنی طرف سے کنکریاں مارے، پھر اس کے بعد اس کی طرف سے مارے۔ ایک جمرے کے پاس مثال کے طور پر ایک آدمی گیا، وہ خود اپنی 7 کنکریوں کو اس نے پھینکا، پھر دوبارہ اس کی طرف سے بھی 7 کنکریاں پھینکی۔ دوسرے جمرے کے پاس گیا، اپنی طرف سے 7 کنکریاں پھینکی، دوسرے کی طرف سے بھی 7 کنکریاں پھینکی، لیکن تھکاوٹ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی تھکا ہوا ہے، دن کو نہیں پھینک سکتا، رات کو چلا جائے۔ عورتوں کے لیے رات کے وقت پھینکنے میں بھی کوئی قباحت نہیں، پردے کی وجہ سے، زیادہ ازدحام کی وجہ سے، معذور ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ریڑھی والے، ویل چیئر میں، ان کے لیے رات کے وقت کنکریاں پھینکنے میں بھی کوئی قباحت نہیں، کوئی کراہت نہیں۔ تو بہرحال ہم نے جو ہے 10 تاریخ کو ہم نے جو ہے نا وہ وقوف مزدلفہ کیا، اور پھر اس کے بعد بڑے جمرے کو مارا۔ 11 تاریخ کو ہم نے زوال کے بعد تینوں جمرات کو مارا، اور 12 تاریخ کو بھی ہم نے تینوں جمرات کو کنکریوں سے مارا، اسی طرح جس طرح کے بار بار بتایا گیا۔ تو بہرحال ہم نے یہ 49 کنکریاں ماری، کیونکہ 7 کنکریاں پہلے دن 10 تاریخ کو، 21 کنکریاں 11 تاریخ کو، اور 21 کنکریاں 12 تاریخ کو۔ یہ 49 کنکریاں ہر آدمی، مرد عورت پر یہ جو ہے نا واجب ہے۔ اگر انہی میں سے ایک کنکری بھی کم ہو گئی تو ٹھیک نہیں ہے، اور اگر کسی کو شک ہو کہ ہو سکتا ہے میں نے 6 کنکریاں پھینکی ہوں، تو شک کی بنیاد پر وہ ایک اور کنکری بھی زیادہ پھینک سکتا ہے۔ لیکن یہ ایسا کرنا کہ بھائی میری تسلی نہیں ہوتی، وساوس میں پڑا ہے کہ میں 7 کنکریوں سے میری دل کی تسلی ہوتی، میں 14 پھینکتا ہوں، 10 پھینکتا ہوں، تو اس میں سنت کے خلاف ورزی ہے۔ سنت کی خلاف ورزی سے پھر عمل میں خرابی آ جاتی ہے۔ 7 کنکریاں مقرر ہیں، 7 کنکریاں، اس سے زیادہ پھینکنا قصدن یہ ٹک نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ بڑے بڑے پتھروں سے پھینکنا، جوسوں سے پھینکنا، یا گالیاں دینا، یہ شیطانی اعمال ہیں۔ شیطان کے وسوسوں کی مدد سے یہ اعمال سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ویڈیوز میں ویڈیو میں دیکھا ہے، بعض بوڑھے جیسا کہ کسی دشمن کو یا کسی کتے کو مارتا ہو اور اس پر حملہ کرتا ہو، اس طرح پھینکتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ سنت کے مطابق عمل یہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تینوں جمرات پر 7 کنکریاں پھینکی تھیں اور شیطان کو بگایا تھا۔ ہم نے بھی وہی دل میں رکھنا ہے کہ سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اسی سنت ابراہیمی پر بھی، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل ہم نے کرنا ہے۔ 12 تاریخ کو ہم جو ہے جب کنکریاں پھینکے تو اگر ہم نے حرم شریف میں جانا ہے یا اپنی بلڈنگوں میں جانا ہے، 12 تاریخ کو غروب آفتاب تک مینا میں رہنا اور اس کے بعد نکلنا، اس میں صرف کراہت ہے، مکروہ عمل ہے۔
لیکن جائز ہے. اور اگر کوئی عشاء کو نکلے پیس بھی صرف کراہت ہے. لیکن اگر فجر ہوا یہاں پر مینا میں اور آپ مینا سے ابھی تک نہیں نکلے، 12 تاریخ گزرا، اس کے بعد رات آئی، پھر اس کے بعد 13 تاریخ کی فجر ہو گئی، تو طلوع فجر کے بعد آپ بغیر رمے جمرات کرنے کے نہیں کر سکتے. میں نے یہاں پر ایک نقشے میں دیکھا تھا، لکی مروت میں بازار میں کسی ایک دکاندار نے ایک نقشہ شائع کیا ہوا ہے اور حاجیوں کو تقسیم کرتا ہے مفت. اس میں انہوں نے 30 نمبر میں غلطی کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ طلوع غروب آفتاب کے بعد لازم آ جائے. یہ بات غلط ہے، یہ مسئلہ غلط ہے. مسئلہ یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد مینا سے نکلنا، مسجد حرام جانا یا اپنی بلڈنگ میں جانا، اس میں صرف کراہت ہے. لیکن طلوع فجر کے بعد نکلنا یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ طلوع فجر ہونے کے بعد رمے جمرات، تینوں جمرات کی رمے کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے نا 13 ذی الحجہ کی رمے جو ہے نا کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر کسی نے 13 تاریخ کو نفلی طور پر تینوں جمرات پر کنکریاں پھینکنا ہے، جیسا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا عمل کیا تھا، تو پھر اس کے لیے آسانی اس میں ہے کہ مسجد خیف میں آ جائے. مسجد خیف میں ہزاروں لوگوں کے لیے ہزاروں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، غسل خانے بنے ہوئے ہیں، یہاں پر جو ہے نا دکانیں بھی ہیں اور اے سی لگے ہوئے ہیں، بہت کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، عورتوں کے لیے علیحدہ جگہ، مردوں کے لیے علیحدہ جگہ. تم جو ہے نا وہاں پر بہت آسانی ہے، بہت سارا مجمع یہاں پر جمع رہتا ہے، رات گزارتا ہے اور کل ظہر کے بعد رمے جمرات کے لیے انتظار کرتا ہے. تو پھر ہم نے مسجد خیف میں جانا ہے. اور اگر کوئی اپنے خیمے میں چلے جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن دوسروں خیمے والے انتظامیہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. بندہ محمد حنیف کے لیے دعا کریں، اور جو حج ان 5 دنوں کے بارے میں جو مسائل ہیں، عورتوں کے بارے میں یا مردوں کے بارے میں، وہ مسائل جو ہیں پھر ہم نے اگلے دوسرے مذاکرے میں انشاءاللہ ہم نے بیان کرنے ہیں کہ جس آدمی نے 12 تاریخ 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک طواف زیارت نہیں کیا ہے، اس کے بعد کر لیا تو اس پر دم بھی واجب ہو جاتا ہے. طواف زیارت بھی کرے گا، سعی بھی کرے گا، لیکن دم واجب ہو جاتا ہے. خواہ وہ عذر کی وجہ سے ہو، غفلت کی وجہ سے ہو، بیماری کی وجہ سے ہو، بھول پن کی وجہ سے ہو، تو پھر وہ دم ضرور دے گا. اور اگر کوئی عورت حائضہ ہو، کوئی نفسا ہو، وہ جو ہے نا مسجد حرام میں جانا اس کے لیے منع ہو، تو وہ اس کا طواف زیارت اور سے اگر مؤخر ہو جائے 12 کی جگہ 13، 14، 15، 16، 18 وغیرہ تک، تو اس پر دم نہیں ہے، لیکن وہ عمل کرے گی، طواف بھی کرے گی اور صحیح بھی کرے گی، کوئی عمل نہ چھوڑے گی. جب ہم نے 12 تاریخ کو یہ رمی کی تو پھر ہمارے لیے صرف ایک طواف وداع رہ گیا. تو ہم نے حج کے 3 فرض اور 6 واجبات ادا کر دیے. 3 فرض کون کون سے تھے؟ ایک احرام باندھنا تھا، ایک وقوف عرفات، پھر جو ہے نا وقوف عرفات ظہر سے غروب تک، بلکہ اگر کوئی لیٹ ہو جائے تو اگلے فجر سے پہلے تک وقوف عرفات کا موقع مل سکتا ہے. اور ایک ہے طواف زیارت. یہ 3 فرض ہیں، اور 6 واجبات میں سے ہم نے کون کون سے ادا کر دیے؟ وقوف مزدلفہ 10 تاریخ کو فجر سے اشراق تک، اس سے 10-5 منٹ پہلے بھی نکل سکتے ہیں. اور ایک ہے قربانی، تینوں جمرات کو کنکریوں سے پھینکنا، یہ بھی واجب ہے اور تینوں دن. اور ایک ہے قربانی، ایک ہے حلق یا قصر کرنا، اور 3 چیزوں میں جو ہے وہ ترتیب قائم رکھنا کہ پہلے رمے کرنا، پھر قربانی کرنا، پھر حلق کرنا، اور صفا مروہ کی سعی کرنا طواف زیارت کے بعد، اور ایک طواف وداع کرنا. یہ 7 واجبات ہیں. اصل میں 6 واجبات ہیں. ایک واجب ان میں ایک شرط ہے، اس کو بھی ہم واجب قرار دیتے ہیں، جو کہ رمے جمرہ، بڑا جمرہ کو مارنے اور قربانی اور حلق،
ان تینوں کے درمیان یہ ترتیب واجب ہے. فرائض میں ترتیب واجب ہے کہ پہلے احرام باندھنا، پھر وقوف عرفات کرنا، پھر طواف زیارت کرنا. اور جب تک جو ہے ہم ان چیزوں سے فارغ نہ ہوں تو ہم جو ہے نا خواہش نفسانی وہ پورا نہ کریں. مثال کے طور پر اگر کسی نے احرام باندھا حج کا اور وقوف عرفات سے پہلے اس نے اپنی جو ہے نا وہ اس دیواجی زندگی کے لحاظ سے شہوت پوری کر لی تو اس سال اس کا حج بھی ادا نہ ہوا اور ایک بکرا بھی ذبح کرے گا، حج کے لیے دوبارہ آئے گا. اگر کسی نے احرام باندھا حج کا، وقوف عرفات بھی کیا لیکن ابھی تک نہ طواف زیارت کیا ہے اور نہ اس نے احرام کھولا ہے، سر کا بالوں کو نہیں کاٹا ہے، اس سے تو وقوف عرفات اور ان دو چیزوں کے درمیان اس نے کوئی خواہش پوری کر دی تو پھر جو ہے نا اس پر 7 حصوں والا جانور ذبح کرنا واجب ہو جائے گا، بدنا، جو خواہ گائے ہو، بھینس ہو، اونٹنی ہو. اور اگر کسی نے احرام باندھا، وقوف عرفات بھی کیا اور حلق کیا لیکن طواف زیارت نہیں کیا، اس کے درمیان میں کوئی خواہش پوری کر دی تو اس پر ایک گناہ بھی ہے، ایک بکرا واجب ہوگا. اگر کسی نے احرام باندھا، وقوف عرفات کیا اور اس نے طواف زیارت کیا لیکن احرام نہیں کھولا ہے تو پھر اس پر بھی بکرا قربان کرنا واجب ہے حدود حرم ہی کے اندر، اور گناہ بھی ہوگا. اس لیے ان دنوں میں جو ہے نا خیموں کے بغیر بلڈنگوں میں چلے جانے سے جو ہے نا ہمیں باز رہنا چاہیے. اور یہ ایام حج جو ہیں ان میں سہولتوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے 3 دن چونکہ مینا میں خیموں میں رہنا سنت ہے، لہذا اپنے خیموں میں اوقات کو گزارنا چاہیے. بلڈنگ میں چلا جانا اور وہاں پر آرام کرنا یہ تو سہولت ہے، لیکن زندگی میں ایک حج ہوتا ہے، اس میں بھی ہم سہولیات کے پیچھے پڑیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اپنی جو راتیں مینا میں ہیں وہ مینا میں گزاریں، جو مکہ مکرمہ میں کرنا چاہیے گزارنی مکہ مکرمہ میں گزاریں، جو مدینہ میں گزارنے کے لیے دیے گئے ہیں وہ راتیں وہاں پر مدینہ منورہ میں گزاریں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات اور مسائل ہیں ان کو اب یہاں پر ہم بیان نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی عورت جو ہے اس نے ابھی تک طواف زیارت نہیں کیا ہے اور وہ 12 ذی الحجہ کو اس نے کنکریں بھی پھینکی، چلی گئی ہیں اپنے بلڈنگ کو یا چلی گئی محرم شریف کو، تو پھر وہ طواف زیارت تو کر نہیں سکتی کیونکہ حائضہ ہے یا نفسا ہے، تو پھر انتظار کرے گی. اور اگر اس کا فلائٹ قریب ہے واپسی کا تو پھر انتظامیہ کے پاس جائے گی، وہاں پر خدام ہوتے ہیں ان سے پوچھے گی، وہ پھر ان کے لیے انتظام کریں گے اور پاکستان ہاؤس میں ان کے لیے درخواست جمع کی جائے گی اور پھر اس کے لیے فلیٹ کو مؤخر کیا جائے گا اور پھر ان کو جو ہے نا ایک ایسے بلڈنگ میں وہاں پر رہنے دیا جائے گا جو ان ایسی جوڑیوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے. اس میں ان کو یہ سہولیات بھی ہوتی ہے، کھانے پینے کی بھی جائے اور حکومت کے ذمہ میں ہے ان کا حرم شریف کے لے آنا لے جانا، تو اس کے لیے بندوبست ہوتا ہے. اور اگر ایسی کوشش کی لیکن وہ پرواز کا مسئلہ اٹکا رہا اور وہ ابھی تک بیچاری وہ ناپاک ہے تو زیارت نہیں کر سکتی، تو پھر وہ جو ہے نا اگر اس نے مجبوراً کیونکہ اس نے واپس جانا بھی ہے اور ادھر اس نے طواف زیارت نہیں کیا ہے، طواف زیارت نہ کیا ہو، ویسے پاکستان واپس آ گئی تو اس کا حج کا فرض رہ گیا، اگلے سال یا کسی سال دوبارہ آئے گی اور اس وقت اپنے خاوند کے پاس نہ جائے گی جب تک طواف زیارت نہ کیا ہو. تو اس مشکل سے اپنے آپ کو چھٹکارا دینے کے لیے اگر وہ جو ہے نا طواف زیارت کرے گی ناپاکی کی حالت میں، سخت گناہ گار ہوگی، بہت گناہ ہوگا اور ایک بدنہ بھی قربان کرے گی لیکن گناہ میں شک نہ ہوگا. حرم شریف میں ناپاک عورت کا مسجد بیت اللہ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکرے لگانا یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، لیکن فرض ادا ہوگا لیکن بڑی گناہ گار ہو جائے گی، بدنہ بھی قربان کرے گی. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ مسجد حرام میں کوئی حائضہ یا کوئی نفسا ہونے کی
کی حالت میں وہ طواف کرے. اللہ پاک ایسے وقت سے بھی بچائے. اللہ پاک کوئی دوسرا آسان راستہ نکالنے کے بندوبست فرمائے. بندہ محمد حنیف محتمیم جامع عائشات القرآن البنات باخلہ کی مورد کے پی کے 0345 یہ واٹس ایپ نمبر ہے اور زونگ نمبر بھی ہے 0345 0354976 یہ ٹیلی نمبر ہے. دعاؤں کی درخواست ہے سب ساتھیوں سے کہ اللہ پاک بار بار حجاج کرام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.